ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي ولا أمة بعدكم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ عبادت کی نیت سے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی ایک انتہائی معروف آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے اور سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سرور دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرما کے اللہ کریم نے فرمایا، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق دے کر، اس واسطے کہ وہ دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ دین انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ جب ہم دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے، کلچر بھی ہے، سیاست بھی ہے، تجارت بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو دین سے خارج نہیں، تمام پہلوؤں پر حاوی ہے لفظ دین۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر انقلاب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پوری دنیا کے سب سے پہلے عرب کے لوگ، مکہ کے، مدینہ کے، پھر پوری دنیا کے لوگ یکسر بدلے ہیں۔ ان میں اس طرح کا انقلاب آیا ہے جس طرح کا دن اور رات میں فرق ہے۔ اگر وہ پہلے رات کی طرح تھے تو وہ دن کی طرح بن گئے، وہ پہلے ظلمت کی طرح تھے تو اجالے کی طرح بن گئے۔ ان کی زندگیوں میں اس طرح کا بدلاؤ آیا، ان کی زندگیوں میں اس طرح کی تبدیلی آئی کہ وہ پہلے جس بھی دین پر تھے، چاہے وہ مشرکین کے دین پر تھے، چاہے وہ نصارہ کے دین پر تھے، چاہے وہ یہود کے دین پر تھے، چاہے وہ صابیوں کے دین پر تھے، چاہے وہ کسی بھی دین پر تھے، اپنے اس دین کی کوئی ایک بھی چیز ان میں، ان کی معاشرت میں، ان کی معیشت میں، ان کی سیاست میں، ان کی تجارت میں نظر نہیں آتی تھی۔ اور یہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے اور آپ کی محنت کا ثمر اور رنگ ہے۔ کوئی ایک صحابی، کوئی پیغمبر کا ایک ساتھی آپ ایسا پیش نہیں کر سکتے۔ تاریخ کو کھنگال لیجئے، کتابوں کو پڑھ لیجئے، پہلے لوگوں کی کتابوں کو پڑھ لیجئے، ایک بھی انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہو
اور آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر اس نے اپنے سابقہ دین کی کسی ایک بھی چیز کو اپنی زندگی میں باقی رکھا ہو۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے۔ اور اللہ یہ جو ہم سنتے ہیں نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہی ہے کہ تمام دینوں پر غالب کر دے۔ کسی ایک چیز، کسی ایک عادت، کسی ایک خیال، کسی ایک فلسفے کا انسانی زندگی پر غلبہ نہ رہے جو خیال اور جو تصور محمد کریم کے دین کے خلاف ہو۔ یہ دین ہے، اور اسی دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اور اس کا ثمر آپ دیکھیے، وہ لوگ جو پانی پینے پلانے پر لڑتے جھگڑتے تھے، سالوں لڑائی رہتی تھی، وہ جب حلقہ ارادت میں آئے تو کسی عام مفکر نے یہ گواہی نہیں دی، کسی عام سیاستدان نے، کسی محدث نے یہ گواہی نہیں دی، بلکہ اللہ کریم خود قرآن میں گواہی دے رہی ہیں کہ یہ سالوں پانی پینے پلانے پر لڑنے جھگڑنے والے رحماء بینہم، محبت و مودت کی عملی تصویر بن گئے، رحماء بینہم کی عملی تصویر بن گئے، شیر و شکر ہو گئے، اور پنجابی کہاں ایک دوسرے واسطے کھنڈ بن گئے، شہد بن گئے۔ رحماء بینہم، وہ لوگ جو بات بات پہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، کھانے کو دوڑتے تھے، لوگوں کو زندہ درگور کرنے پہ تل پڑتے تھے، وہ لوگ جب محمد عربی کے حلقہ ارادت میں آئے تو ایک دوسرے کے لیے شہد بن گئے، ایک دوسرے کے لیے شکر بن گئے، ایک دوسرے کے لیے میٹھا بن گئے، ایک دوسرے کے لیے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے اخوہ کی عملی تفسیر بن گئے۔ وہ لوگ جب محمد عربی یہ دین لے کر آئے، وہ لوگ جو دشمن کے ساتھ مل کر اپنے دوستوں کو مارا کرتے تھے، جو دشمن کے ساتھ مل کر اپنے دوستوں کی جڑیں کاٹا کرتے تھے، ان کے متعلق اللہ نے گواہی دے دی، اشداء علی الکفار، یہ آپس میں اب رحم دل ہیں تو کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، اللہ کی قسم، آپس میں محبت و مودت کی تصویر ہونا، آپس میں رحم دل ہونا اور کافروں پر سخت ہونا، یہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پھل ہے، یہ میرے محمد کی تعلیمات کا اثر ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، یہ باہر سیب کا پھل پڑا ہوا ہے، انار کا پھل پڑا ہوا ہے، انگور کا پھل پڑا ہوا ہے، جس طرح یہ درختوں پر لگتے ہیں، محمد کریم کا دین یہ میرے محمد کریم کا درخت ہے، اور اس درخت کے اوپر لگنے والا ایک پھل مسلمانوں کی آپس کی محبت ہے، ایک پھل مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ دشمنی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انقلاب ہے، یہ بدلاؤ ہے، یہ تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ کیا ہے، کہا نہیں، گھنٹوں تقریریں نہیں سنائیں، 1.5 گھنٹے کا واعظ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے ماننے والوں کو صرف اشارہ کیا ہے، زبان سے ایک بات کہی ہے۔ اللہ کی قسم، سننے والوں میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوتا تھا جو اللہ کے پیغمبر کے حکم سے انحراف کرتا، ایک بھی شخص، 2 4 5 10 کو چھوڑیں، ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوتا تھا جو انحراف کر دے۔ اس حد تک خیال رکھتے تھے، ورنہ یہ تو وہ تھے جن کو عرب کے بدو کہا جاتا تھا، جن کو عرابی کہا جاتا تھا، جن کو اجاڈ اور گنوار کہا جاتا تھا، جن کے پاس تعلیم نہیں تھی، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ تو وہ تھے۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں، اللہ کے پیغمبر کے فرامین آئے، حدیث کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔
ایک شہزادہ غسان کا شہزادہ تھا غالباً جبلہ بن اہم، وہ جاتے ہوئے ابھی مسلمان نہیں ہوا، جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں اس ذہن سے آیا نہیں تھا، اس واسطے لے کے نہیں آیا۔ اب جب دیکھا، مجلس پائی، صحبت پائی، تو میرے دل سے یہ آواز اٹھی ہے کہ میں آپ کو کوئی ہدیہ دوں، آپ اپنا کوئی غلام میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ میں اس کو وہ ہدیہ دوں اور وہ لے آئے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے سے، تکیے سے، خوشبو سے انکار نہیں کیا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی کی طرف ایسے اشارہ کیا، نام ہے معاویہ بن ابی سفیان، جاؤ اس کے ساتھ جا کے ہدیہ لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی، اللہ ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت تو چھوٹی تھی، کہنے والے کہتے ہیں کہ جتنی آج مسجد نبوی ہے اتنا اس وقت سارا مدینہ تھا، مطلب مسجد نبوی اس وقت بالکل چھوٹی تھی، اور جتنی مسجد نبوی تھی اس جگہ پہ انہوں نے سبز رنگ کا قالین بچھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حاضری کی توفیق دے۔ ایک جس طرف وہ شہزادہ گیا ہے اس کے مخالف سمت حضرت معاویہ کا جوتا پڑا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جوتا نہیں پہنا، ادھر کو چلے گئے اس کے پیچھے۔ اب عرب کی دھرتی سنگلاخ دھرتی ہے، وہاں پتھر ہیں، پتھریلی زمین ہے، ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر اس کے پیچھے چلے، وہ سواری پر تھا، اس کو کہا بھئی اپنے ساتھ بٹھا لو، میں ننگے پیر ہوں، ننگے پاؤں ہوں۔ اس نے کہا تو کمی، تو نوکر، تو غلام، میں شہزادہ، میں شاہی خاندان کا فرد، کیسے ممکن ہے؟ تیرا میرا جوڑ نہیں ہے۔ یہ تو اسلام نے آ کے بتایا نا کہ چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں بٹھایا، پاؤں زخمی ہو گئے، ساتھ گئے، واپس آئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، پوچھا معاویہ یہ کیا؟ ساری بات بتا دی۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پاؤں دیکھ کر، یہ واقعہ سن کر، احلم امتی معاویہ ابن ابی سفیان، یہ معاویہ میری امت کا سب سے بڑا بردبار انسان ہے کہ اتنا لمبا سفر صرف ایک حکم کی وجہ سے۔ پوچھا معاویہ تو نے جوتا پہنا کیوں نہیں؟ ادھر سے جوتا پہن لے، توجہ کرنا، ہم تو تعویلیں کرتے ہیں، صحیح بات ہے، ہم تو برادری کو دیکھتے ہیں، ہم تو دوست احباب کو دیکھتے ہیں۔ میرا دوست ادھر گیا ہے، میں بھی ادھر ہی جاؤں گا، میری ساری قوم ادھر کھڑی ہے، میں بھی ادھر ہی کھڑا ہو جاؤں گا، میرے سارے رشتہ دار مشرق کی بجائے، مغرب کی بجائے مشرق کو منہ کیے ہوئے ہیں، میں بھی مغرب کی طرف ہی منہ کروں گا۔ ہم تو دوستوں کو دیکھتے ہیں، ہم تو احباب کو دیکھتے ہیں، ہم تو قوموں قبیلوں کو دیکھتے ہیں، ہم تو برادریوں کو دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ کدھر ہیں، زیادہ لوگ کیوں بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اللہ کی قسم، حضرت معاویہ حضور کو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوتا پہن سکتا تھا ادھر جا کر، اس واسطے نہیں پہنا کہ ادھر جوتا پہننے کے لیے گیا تو آپ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی، آپ کے حکم کی تعمیل میں۔ یہ ہے انقلاب۔ یہ تو کسی کی مانتے ہی نہیں تھے، صحابی بننے سے پہلے کسی کی مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کے کتنے سردار تھے، ہر قوم کا علیحدہ سردار،
ہر قبیلے کا علیحدہ سردار، ہر محلے کا علیحدہ سردار، اور پھر اس سے بھی بڑی بات، ہر قوم کا اپنا خدا، ہر قبیلے کا اپنا خدا، ہر محلے کا اپنا خدا، بلکہ ہر انسان کا اپنا خدا۔ یہ تو خدا پر متفق نہیں تھے، یہ تو رب پر متفق نہیں تھے، لیکن جب متفق اتفاق کرنے پہ آئے تو محمد کریم کی تعلیمات پر اس قدر اتفاق کہ اتنی دیر بھی حکم کی تعمیل میں گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے انقلاب۔ صحیح بات ہے، میں سوچا کرتا ہوں کہ آج ہم سارے کے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ باتیں کرتے ہیں انقلاب کی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، سارے انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، سٹیجوں پہ کرتے ہیں، ٹی وی شوز پہ کرتے ہیں، اخبارات میں کرتے ہیں، کالموں میں کرتے ہیں، نجی محفلوں میں کرتے ہیں، خلوت میں کرتے ہیں، جلوت میں کرتے ہیں، لیکن اس انقلاب کا 1% بھی اثر ہمارے اندر ہے۔ یہ ہے انقلاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی آئے تھکے ماندے، اپنی بیوی سے پانی مانگا۔ کیا مانگا بھائی؟ انقلاب کا اثر بتا رہا ہوں۔ حضور پیغمبر انقلاب ہیں، حضور دنیا کو بدلنے آئے، اور جب آئے تھے تشریف لائے تھے، کوہ صفا کو دیکھو، تنے تنہا تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا، اور آئے کس لیے کہ میں دنیا کو بدل دوں۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ساری کائنات کے دینوں کے اوپر اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ تنے تنہا شخص کوہ صفا پہ کھڑا ہوا ہے۔ کیسے بدلا؟ کیسے بدلا؟ ان کو کیسے ماننے والے آئے؟ تھکا ماندہ۔ ایک آدمی آیا، اور پیغمبر کے انقلاب کو مان لو، یہ جس طرح کی بیوی کا آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں اس طرح کی بیویاں ملیں گی۔ انقلاب کو پانی مانگا۔ اللہ اکبر، پانی لے کے آئی۔ وہ صحابی تھکے ماندے تھے، بڑی مشقت اور غربت کا دور تھا، سو گئے قبل اس کے کہ بیوی پانی لے کے آئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ وہ کون لوگ تھے یار؟ وہ کس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے دین کو ہم تک اس طرح پہنچا دیا؟ سو گئے، اور بیوی با کمال پانی لے کے کھڑی ہو گئی، پانی لے کے کھڑی ہو گئی، ساری رات کھڑی رہی، گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں بھائی، 4 گھنٹے نہیں۔ آج تو ہمیں کہانیاں مل رہی ہیں کہ عورت کی آزادی، عورت پر ظلم کیا جاتا ہے، عورت کو پابند کیا جاتا ہے، عورت کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ اپنی خوشی سے ساری رات، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، تہجد کا وقت ہو گیا، پیغمبر کے صحابی کو جاگ آ گئی، دیکھا بیوی پانی لے کے کھڑی ہے۔ وہ اللہ کی بندی سو جاتی، تو تب سے اب تک کھڑی ہے؟ کہنے لگی کیسے سو جاتی؟ میں محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، میں نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کو الہ مانے اور محمد کریم کو رسول مانے۔ رسول ماننے کا ہم تو بھائی اجمی لوگ ہیں، اردو پنجابی لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا کہ رسول کیا ہے، نبی کیا ہے، پیغمبر کیا ہے؟ وہ تو عربی دان تھے، وہ تو جانتے تھے۔ کہتے میں جانتی ہوں، میں نے شعوری طور پر حضور کو رسول مانا ہے، ان کے طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنی زندگی میں لا نہیں سکتی، اور جو میں نے محمد کریم کی زبان سے سن لیا ہے اس کے خلاف کر کے قیامت کے دن میں محمد کو اپنا منہ دکھا نہیں سکتی۔ بھئی بات تو بتاؤ، بات کیا ہے؟ تو کیوں ساری رات کھڑی رہی؟ کہنے لگی میں نے اپنے آقا سے سنا تھا
کہ تمہارا خاوند اگر تمہیں یہ حکم دے دے کہ ایک پہاڑ اٹھا کر دوسرے پہاڑ پر رکھ دو، اگرچہ تم نہیں رکھ سکتی تو ارادہ کر لو رکھنے کا، ارادہ کر لو رکھنے کا۔ یہ تو پانی تھا، اگر میں سو جاتی، آپ کو رات کو جاگ آ جاتی 12 بجے 10 بجے 11 بجے اور پیاس آپ کو لگی ہوئی تھی، کل قیامت کے دن مجھے میرا محبوب پوچھ لیتا، کل قیامت کا دن مجھے میرا محبوب رسول پوچھ لیتا کہ بتا اپنے خاوند کے ساتھ کیا کیا، اس کی پیاس کا کیا حشر نشر کیا، میں کیا جواب دیتی؟ کھڑی رہی کیا آقا کو کیا جواب دوں گی؟ بڑا خوش ہوا۔ آپ کو ایسی بیوی مل جائے تو آپ بھی خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تھوڑی آواز ہے، یہ لگتا نہیں چاہیے تھی جی، آپ بھی خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایسی بیوی بڑے خوش ہوئے۔ بول کیا انعام مانگتی ہے؟ انعام دینے کے لیے تو کہتی ہے میں اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، میں نے کون سا انعام کے لیے کیا ہے، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول نے اللہ کی منشا بتا دی۔ یہ جو سارا دین ہے نا ہمارا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ سارا دین اللہ کی منشا ہے، یہ سارا دین اللہ کی منشا ہے، سارا دین اللہ کی رضا ہے، سارا دین اللہ کی مشیت ہے، سارا دین اللہ کی چاہت ہے، سارا دین اللہ کا انتخاب ہے۔ کہنے لگی یہ تو اللہ کے رسول نے اللہ کی چاہت مشیت بتا دی تھی، میں اسے انحراف کیسے کر سکتی تھی، انعام کا لالچ کوئی؟ کہنے لگا نہیں، اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بھی میری رضا ہے کہ تو مجھ سے انعام مانگے اور میں تمہیں دوں، مانگ۔ اچھا اگر یہ ضروری ہے تو پھر میں تم سے طلاق مانگتی ہوں۔ کیا مانگتی ہوں بھائی؟ اینی محبت کرنے والی بیوی ہوئے تو منگے طلاق، زمین نہیں پیرا تھلوں نکل جاندی۔ طلاق مانگتی ہوں، عجیب و غریب یہ حدیث میں واقعہ لکھا ہوا ہے، طلاق مانگتی ہوں۔ او بلی یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ طلاق؟ میں کیسے طلاق دوں اتنی فرما بردار بیوی کو؟ اور وہ تو ویسے ہی بڑے نیک لوگ تھے، اور ایسی فرما بردار بیوی کو کوئی چھوڑے؟ کون چھوڑے؟ تھوڑی تکرار کے بعد کہنے لگا چلو حضور سے فیصلہ کروا لیتے۔ ان کا جو بالکل آخر اور اینڈ ہوتا تھا نا، وہ کیا ہوتا تھا بھائی؟ حضور۔ کیا ہوتا تھا بھائی؟ حضور، رسول فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ چل پڑے دونوں میاں بیوی، گاڑی تو تھی نہیں ان کے پاس، اس وقت گاڑیاں تھی نہیں، پیدل چل پڑے۔ رستے میں ایک جگہ ٹھوکر لگی، پیغمبر کے صحابی کو گر پڑے، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب جب ٹانگ ٹوٹی تو ان کا اصرار تھا کہ جائیں حضور کے پاس، پہلے فیصلہ کرائیں بعد میں گھر جائیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں، اب حضور کے پاس نہیں جانا، اب تو واپس چلے۔ کہنے لگے نہیں، فیصلے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ کہنے لگے اب فیصلہ لینا ہی نہیں، میرا طلاق کا مطالبہ ہی ختم ہو گیا ہے، میں نے طلاق لینی نہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ جب خوشحال تھا طلاق مانگ رہی تھی، اب بدحال ہوا تو طلاق کا مطالبہ ختم ہو گیا۔ یہ الٹ نہیں ہو گیا؟ یہ کچھ عجیب سا نہیں ہو گیا؟ او بلی بتا تو صحیح، میں تو نہیں پلٹوں گا جب تک بتائے گی نہیں، بتا تو صحیح، یہ تو انہونی بات ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے، بتا کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی میں نے اپنے حضور سے سنا تھا، اپنے رسول، صحیح بات ہے، ان کی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کی زندگی کی بنیاد ہوا کرتے تھے۔ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جس آدمی کے اوپر کوئی تنگی تکلیف نہ آئے،
اس بندے کے ایمان میں شک ہے، اس بندے کے ایمان میں. اب تو ہم کہتے ہیں نا تھوڑی تنگی تکلیف آ جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ اساں اللہ دا کی بگاڑے ہیں، اللہ نو نعوذ باللہ اسی اللہ نو لبے ہیں. پچھلے سال یہ نقصان ہو گیا، اس سال یہ نقصان ہو گیا، اس تو پچھلے سال وہ نقصان ہو گیا. بھی حیرت تو کوئی سمجھ نہیں ہوندی. کہتی میں نے یہ سنا تھا حضور سے، اس لیے میں طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے 15 سال ہو گئے ہیں تیری زندگی میں، تیرے نکاح میں. 15 سالوں میں میں نے تیرے اوپر کوئی تنگی تکلیف دیکھی. میں تو اس لیے طلاق مانگ رہی تھی، حضور کا فرمان میرے سامنے تھا اور کہا بھی تو نے تھا کہ نام لے لو، لیکن اب میں نے دیکھ لیا ہے تکلیف آ گئی ہے. وہ شک رفع ہو گیا، تکلیف آ گئی. بھائیو یہ انقلاب ہے، وگرنہ سوچنا چاہیے کہ ایسی حالت میں کون عورت ہوگی جو پہلے طلاق مانگ رہی ہے اب کہ نہیں اب میں خدمت کروں گی. اللہ کے بندو، اللہ کے پیغمبر تو یہ معاشرہ دینے کے لیے تشریف لائے تھے، یہ باتیں سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے، اس طرح کا دین لے کے تشریف لائے تھے. جبرن نہیں، مرضی سے لوگ آپس میں ایک تھے، مرضی سے لوگ دین پر عمل کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک صحابی ہے وہ نماز پڑھ کے نا نکل جاتا ہے، فوراً بیٹھتا نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، وہ نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے، بیٹھتے تھے، اور صحابہ بھی بیٹھتے تھے. اور جو اس طرح کا کوئی نکلتا تھا نماز پڑھنے کے فوراً بعد، اس کی طرف توجہ جاتی تھی کہ اللہ خیر کرے. اللہ کیوں بھائی، اللہ یہ متوجہ کرنا چاہوں گا سب احباب کو کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے نا، یہ سچی بات ہے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد مطلب کہ سلام پھیری ہے، جو احباب اٹھتے ہیں نا تو ایک واقعی ذہن میں بات آتی ہے، پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی ہوگی، کوئی اللہ خیر کرے، کوئی خدا نخواستہ انہونی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں نے انقلاب کی بات کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو بدلا کیسے تھا. اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، خیر ہے؟ تو فوراً ہی نکل جاتا ہے، سلام پھیری فوراً نکل گیا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اپنا راز کھولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو آپ کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، بتانا پڑے گا. یہاں چھپانا گناہ ہے، اور ہر جگہ پہ چھپانا اس طرح کی باتوں کو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یہاں تو چھپانا ہی گناہ ہے. اللہ کے رسول بات اصل میں یہ ہے، ہمارے پاس پردے کے لیے کپڑا جو ہے نا، چادر یا کپڑا جو بھی، وہ ایک ہی ہے، جس کے لیے مکمل سطر ڈھانپ کر ہم نماز پڑھ لیں. ویسے چھوٹا موٹا ہے، لیکن جس سے مکمل سطر چھپ جائے کہ نماز پڑھی جا سکے، وہ ایک ہی ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، فکر ہوتے ہے کہیں بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے. میں جاتا ہوں، اسی کپڑے سے میری بیوی نماز پڑھتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے سنا، آنسو آ گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ، ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے لوگ. آنسو آ گئے اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے. صحابی چلے گئے، بات بتا کے نا صحابی چلے گئے. حضور کا معجزہ ہے، اونٹ آیا کپڑوں سے لدا ہوا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ یہ جو ابھی اپنی بات بتا رہے تھے نا ان کے گھر پہنچاؤ، کپڑے پہنچاؤ. پیچھے کپڑے چلے گئے. جب گئے پوچھا بھائی کس نے بھیجے؟ اللہ کے رسول نے. بیوی کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگی حضور کو کس نے بتایا؟ کہا میں نے بتایا. اس کے الفاظ سنیے، اس بیوی کے الفاظ سنیے. جس قوم اور برادری کے ہر ایک کا علیحدہ خدا ہوتا تھا، اس کا یقین کس حد تک بدلا اللہ کے پیغمبر نے، اور انہوں نے اپنے یقین کو کس قدر پانی دیا. سنیے، ایمان تازہ کیجئے. وہ کہنے لگی
پیغمبر کے صحابی کو اگر اللہ کے رسول نے عورت کو طلاق کا اختیار دیا ہوتا تو میں تجھے طلاق دے دیتی. بھئی کیوں؟ تو مجھے کیوں طلاق دیتی؟ کہنے لگی تو نے اللہ کے غیر کے سامنے اپنی حاجت رکھ دی. نہیں سمجھ آئی بات؟ تو نے اللہ کے غیر کے سامنے اپنی حاجت رکھ دی. وہ عورت جس کے پاس دوسرا کپڑا کوئی نہیں، وہ بھی اللہ کے علاوہ اپنی کہانی کسی کو سنانے کے لیے تیار ہے، اللہ کے رسول کو بھی سنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے نبی کو بھی، اللہ کے نمائندوں کو بھی سنانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ حاجت براری صرف اللہ کا کام ہے. حاجتوں کو پورا کرنا، مشکلوں کو رفع کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا صرف اللہ کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ اللہ ہی کا کام ہے، اور کسی کا کام نہیں. یہ بدلاؤ میرے بھائیوں، یہ بدلاؤ کس طرح آیا؟ یہ بدلاؤ آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، پوری گفتگو کا خلاصہ، یہ بدلاؤ آیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے. کس سے آیا بھائی؟ محمد کریم کا کلمہ پڑھنے سے. کس سے آیا؟ محمد کریم کا کلمہ پڑھنے سے. 1,00,000 کم و بیش 40,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر، ان میں سے کوئی نکال کے دکھائیں کہ جس کی زندگی میں یہ انقلاب نہ آیا ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ کلمہ میں نے آپ نے نہیں پڑھا؟ جب مکہ سے ہجرت کی تھی حضور نے مدینہ کی طرف، تو کتنے لوگ تھے؟ ٹوٹے پٹے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ میں جا کے ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا. یہ ایک سوال ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. مکہ سے جب مدینہ ہجرت کی صحابہ نے کس حالت میں تھے اور کتنے تھے؟ یہ ذرا پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کس حالت میں تھے اور کتنے تھے؟ ان تھوڑے سے لوگوں نے اور غریب ترین لوگوں نے، فاقہ کش لوگوں نے، لٹے پٹے لوگوں نے حضور کی قیادت میں مدینہ منورہ جا کر ریاست کا اعلان کر دیا. کس کا اعلان کر دیا بھائی؟ ریاست کا اعلان کر دیا. اور کلمہ پڑھنے والوں میں سے اللہ کی قسم ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ جی حضور آپ کے ساتھ تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، کیسے ریاست کا قیام ہوگا، کیسے ریاست بنے گی؟ کوئی ایسا بندہ تھا بھائی؟ جی کوئی ایسا بندہ تھا؟ میں نے شروع میں عرض کیا، دین حاوی ہے ہمارے تہذیب پر، ہماری تمدن پر، ہمارے کلچر پر، ہماری تجارت پر، ہماری معیشت پر، ہماری معاشرت پر اور ہماری سیاست پر. اب تو بھائی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نہیں، آپ بے شک ریاست کا اعلان کریں، MNA بننے کا اعلان کریں، لیکن ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے جیتنا کیونکہ یہی ہے نا عام سوچ، جیتنا نہیں ہے. بھئی وہ بھی تھے کلمہ پڑھنے والے، میں بھی ہوں کلمہ پڑھنے والا. اللہ کی قسم ہنسی کی بات نہیں ہے. پس رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، تکلیف میں ہے. امت مسلمہ کا کون سا خطہ ہے جس خطے کے لوگ تکلیف میں نہیں؟ امت مسلمہ کا کون سا فرد ہے جو تکلیف میں نہیں؟ امت مسلمہ کا کون سے لوگ ہیں جو تکلیف میں نہیں؟ اور ہم اس حد تک نان سیریس، اس حد تک اپنے فرض سے غافل، اس حد تک اپنی زندگی میں مست، اس حد تک ایک دوڑ میں جتے ہوئے کہ بس ایک ہی جملہ ہے. اگر ہم جیسے 2-4 بھی ان میں ہوتے جو یہ کہتے کہ حضور ریاست قائم نہیں ہوگی
اکثریت مخالف ہے. ریاست قائم نہیں ہوگی، وڈیرے ان کے ساتھ ہیں. ریاست قائم نہیں ہوگی، ہم تو کمزور ہیں. ریاست قائم نہیں ہوگی، ہمارے پاس تو پہننے کو کپڑے نہیں ہیں. ریاست قائم نہیں ہوگی، یہ مدینہ ہے کتنا سا. ریاست قائم نہیں ہوگی، ہم تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. کوئی 2-4 بھی ہوتے تو ریاست قائم ہو جاتی. جی اگلا سوال، 2-4 ہی نکال دیں جو یہ کہیں، اب 2-4 ہی نکال دیں جو یہ کہیں کہ اللہ کے رستے پہ چل پڑو، حضور کے طریقے کے مطابق ریاست قائم ہو جائے گی. پوری امت مسلمہ سے 2-4 حکمران نکال دو. نہیں 4 نہیں، 3 2 1، کوئی ایک حکمران نکال دو. چلو حکمران نہیں، کوئی 200-300 بندے نکال دو جو یہ کہیں چل پڑے تو ریاست قائم ہو جائے گی. ہم سب ایسے ہی ہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں کہ بس بھئی جدھر قوم ہے ادھر ہم ہے، قوم غلط ہے یا صحیح ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. 2 واقعے میں نے 3 صرف آپ کو اس دلیل میں سنائے ہیں کہ وہ دین کو غالب کرنے کے معاملے میں اس حد تک سیریس تھے کہ انہوں نے اپنی خلوت کی زندگی کو بھی، اپنی انفرادی زندگی کو بھی پیغمبر علیہ السلام کی عین منشا کے مطابق ڈال لیا تھا. جب ایسے حالات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انقلاب عطا کر دیا، ریاستیں عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ.